یہ حسرت اور ندامت کا منہ دیکھیں گے۔ ایسی مجلس حسرت اور ندامت کا باعث بن سکتی ہے۔ فَإِن شَاءَ عَذَّبَهُمْ، اگر اللہ چاہے تو انہیں عذاب میں مبتلا کر دے۔ وَإِن شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ، اور اگر اللہ چاہے تو انہیں معاف فرما دے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس میں اس بات کا ذکر ہوا کہ جو بھی مجلس ہو اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھا جائے۔ اگر کوئی ایسی مجلس ہے جہاں اللہ کا ذکر بھی نہ ہو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھی نہ پڑھا جائے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ مجلس حسرت کا باعث ہوگی۔ حسرت کیا ہوگی؟ کہ کاش ہم یہ وقت اللہ کے ذکر میں وقف کرتے، کاش ہم بیٹھے تھے، ہم اللہ کو یاد کرتے، ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اگر اللہ چاہے تو انہیں عذاب میں مبتلا کر دے، اور اگر اللہ چاہے تو انہیں معاف فرما دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ یہ مجلس کون سی ہے؟ ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں وہ مجلس ہی شمار ہوتی ہے۔ ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں تو یہ بھی ایک مجلس ہے، بڑی بابرکت مجلس ہے۔ ہم اگر گھر میں سارے اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں تو وہ بھی مجلس ہے۔ ہم دوست احباب اکٹھے ہو کر کسی جگہ بیٹھیں وہ بھی مجلس ہے۔ کوئی میٹنگ کریں وہ بھی مجلس ہے۔ ہم کسی بھی طرح سے اکٹھے ہوں وہ مجلس ہی شمار ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری مجلسیں کیسی ہیں، ہماری مجلسوں کی گفتگو کیسی ہے، ہم مجلس میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، ہماری مجلس میں ہماری زبانیں کیا اگلتی ہیں، یہ ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ اگر تو ایسی مجلس ہے جہاں ہم اپنی بات کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھی پڑھتے ہیں، تو یہ بڑی بابرکت مجلس ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر ہم ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جہاں جھوٹ بولا جا رہا ہے، جہاں چغلی کی جا رہی ہے، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، غیبت کی جا رہی ہے، نہ اللہ کا ذکر ہے نہ اس کے رسول پر درود پڑھا جا رہا ہے، تو یہ ایک ایسی مجلس ہے جو کل قیامت والے دن ہمارے لیے عبرت کا باعث بن سکتی ہے۔ اور اسی مجلس کی بنا پر اللہ جو چاہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے، چاہے تو عذاب میں مبتلا کر دے، اور اگر اللہ چاہے تو معاف فرما دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ مگر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی مجلس ہو، وہ چاہے گھر کی مجلس ہو، گھر کے باہر کی مجلس ہو، کاروبار کی مجلس ہو، دکان کی مجلس ہو، وہاں کوئی ایسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے کہ جو اللہ کی ناراضی کا سبب بنے، جو اللہ کے غضب کا سبب بنے۔ مجلس ایسی ہو کہ جس مجلس کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے ترمذی شریف میں، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راوی ہیں۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے، مگر موقع الگ الگ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی مجلس میں بیٹھا ہو، وہاں سے اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے۔ یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ جو اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتا ہے، الا غفر لہ ما کان فی مجلسی، اس کی مجلس میں جتنی بھی اس نے باتیں کی ہیں، بیہودہ باتیں ہیں، غیر اخلاقی باتیں ہیں، جتنی بھی باتیں کی ہیں، اگر اس نے مجلس میں ایسی کوئی باتیں کی ہیں، کوئی گناہ کیا ہے، اگر یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے یہ اس مجلس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد یہی دعا پڑھتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، آپ نے فرمایا کہ یہ دعا ایک رکے پر لکھ کر اس پر مہر لگا کر اس کو بند کر دیا جاتا ہے، اور پھر یہ رکا کل قیامت والے دن کھولا جائے گا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، ہم ہر وضو کے بعد یہ دعا پڑھیں اور ہماری یہ دعا اللہ کے ہاں لکھی جائے، فرشتے ہماری یہ دعا لکھ لیں، لکھ کر اس پر مہر لگا دیں، اور کل قیامت والے دن یہ دعا کھولی جائے۔ اللہ جانے اس کا اجر کتنا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، مگر الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ کل قیامت والے دن جب یہ رکا کھلے گا تو انشاءاللہ آدمی کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کا سبب بنے گا۔ یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ ہم دوستوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں یا کہیں اکٹھے ہوتے ہیں، منہ سے کوئی نہ کوئی غیر اخلاقی بات نکل آتی ہے، کوئی نہ کوئی بیہودہ بات نکل آتی ہے، گالی کی صورت میں، چغلی کی صورت میں، جھوٹ کی صورت میں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دعا لازمی پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہوئی ہے، ہم سے کوئی زبانی لغزش ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دے گا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری مجلسیں پاک ہونی چاہیے۔ ہم جہاں بھی بیٹھیں ہم اس انداز سے بیٹھیں کہ اللہ کو ناراض نہ کریں، ہم گفتگو ایسی کریں کہ جو ہمارے لیے وبال جان نہ بن جائے، ہم ایسی باتیں کریں جو ہماری درجات کی بلندی کا سبب بنے۔ کہیں ایسی مجلس نہ ہو، ہمارے آج کل جو دوست ہیں وہ جب ملتے ہیں تو السلام علیکم کہنے کی بجائے وہ گالی ایک دوسرے کو دے کر ملتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں۔ ہماری ملاقات کا طریقہ شاید یہ ہے کہ ہم یا تو اگلے آدمی کو الٹا نام لے کر پکارتے ہیں، اس کی تضحیق کرتے ہیں، اس کی تنقید کرتے ہیں، یا اسے گالی دے کر اس کے ساتھ ہم مصافحہ کرتے ہیں یا اسے گلے لگاتے ہیں، اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ ہم جب کسی مسلمان بھائی سے ملیں، کسی دوست سے ملیں، سب سے پہلے السلام علیکم کہیں، یہ مسلمانوں کے ملنے کا طریقہ ہے، اور یہ اتنا پیارا جملہ ہے کہ آدمی اپنے مسلمان بھائی کو دعا دیتا ہے کہ تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ یہ بڑا ایک بابرکت جملہ ہے، یہ تحفہ کہا گیا ہے۔ ہم جب کسی سے ملیں تو سب سے پہلے السلام علیکم کہیں، اور اس کے بعد اپنے دوست سے جتنی بھی لمبی ملاقات کریں نہ تو اس کا نام الٹا لیں، نہ اس کے ساتھ کوئی غیر اخلاقی گفتگو کریں، نہ گالی گلوچ کریں۔ یہ تمام باتیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بن سکتی ہیں۔ یہ دنیا کی شرمندگی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ کل قیامت والے دن یہ گفتگو، یہ مجلس کہیں آپ کے لیے شرمندگی کا باعث نہ بن جائے۔ ہمیں سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، اپنی زبان کا استعمال اس انداز سے کرنا چاہیے کہ ہم اس پر مطمئن ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم مجلس کے بعد پچھتائیں کہ کاش میں یہ بات نہ کرتا، کاش میں یہ گفتگو نہ کرتا۔ اس وقت سے پہلے ہم اس وقت کو سنبھال لیں کہ ہمیں پچھتاوے کا موقع ہی نہ ملے۔
اور ہمیں یہ یاد ہو، ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ کل قیامت والے دن یہ ہماری مجلسیں، یہ ہماری محفلیں، یہ ہماری ملاقاتیں کل قیامت والے دن ہمارے لیے کامیابی کا سبب بھی بن سکتی ہیں اور ہمارے لیے حسرت کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جس مجلس میں نہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا جاتا ہے، ایسی مجلس یہ حسرت کا باعث ہوگی، یہ ندامت کا باعث ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے، چاہے تو معاف کرا دے، یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ جسے چاہے عذاب دے یا جسے چاہے معاف فرما دے۔ تو ہمیں اس حدیث مبارکہ سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہم اپنی محفلیں بھی پاک کر لیں، ہم اپنی گفتگو بھی پاک کر لیں، ہم اپنی باتوں کو بھی پاک صاف کر لیں۔ اللہ اس کی ہمیں توفیق بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔